القدیر خان کی بہت عظیم پاکستانی تھے. انہوں نے اس ملک کی بے بہا خدمت کی اور پاکستان کو ناقابل تسخیر بنایا اور پاکستان کے نیوکلیر میں ان کی خدمات کو ہمیشہ سراہا جائے گا اور یاد رکھا جائے گا. ملنے کے ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. ویوز ایک بہت افسوسناک خبر ہے کہ پاکستان کے اٹامک پروگرام کے چیف آرکیٹیکٹ ڈاکٹر عبد القدیر خان، جن کو قوم اپنا محسن مانتی ہے، ان کا آج انتقال ہو گیا ہے. پاکستان کے دفاع کو ناقابل تشکیر بنانے میں ڈاکٹر اے کیو خان کا ناقابل فرموش کردار اور خدمات ہیں. ہم دکھ کی اس گھڑی میں ڈاکٹر اے کیو خان کے اہل خانہ کو اپنی تعزیت پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا کرے. ڈاکٹر خان کی رحلت قوم کا بہت بڑا نقصان ہے. انہوں نے جن حالات اور وسائل میں پاکستان کے لیے اٹامک پروگرام کا آغاز کیا، اس کی مثال دنیا میں کہیں اور نہیں ملتی. یہ ڈاکٹر خان ہی اور ان کی باکمال ٹیم کی بدولت ہے کہ آج ملک کا دفاع مضبوط ہے اور بھارت میں RSS عملاً اقتدار میں ہو کر بھی پاکستان سے براہ راست ٹکر نہیں لے سکتی. ڈاکٹر خان کی ذات سے جڑے تنازعات اپنی جگہ، لیکن قوم ان کو اپنا ہیرو مانتی ہے. اس لیے آج سب سے پہلے اپنے ہیرو کو خراج عقیدت ہم پیش کرتے ہیں اور مہمانوں سے کچھ اس پر گفتگو کریں گے. پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ میں مہمانوں کا تعارف کراتی ہوں. جنرل امجد شعیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، اویس توحید صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کراچی سے مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. تینوں مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ پروگرام کے لیے آپ نے وقت نکالا. جی جنرل صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتی ہوں. جنرل صاحب، قوم کے بہت بڑے ہیرو تھے، قوم پر بہت ان کا جو ہے وہ ایک بڑا احسان ہے جو ہم کبھی میرا خیال ہے نہیں چکا سکتے، ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ نہیں چکا سکتی. آپ کا بہت ان سے انٹریکشن رہا، اگر کچھ آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بالکل آپ نے درست کہا، ایک لاس اس شخص کا جو کہ جس نے پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنایا، اور صرف یہی نہیں بلکہ بہت سارے تعلیمی ادارے جو ان کے نام سے یہاں چل رہے ہیں، ان کو انہوں نے بہت سارے مشورے اور ان کے لیے کام شام کر کے تو ان کو اسٹیبلش کیا، جس سے آپ کی جنریشن جو ہے وہ آگے نکل رہی ہیں ان موجودہ یا آپ کہہ لیجئے کہ ماڈرن تعلیمی لائن سے. میں جس جگہ رہتا ہوں یہاں بھی ڈاکٹر اے کیو خان کالج بھی ہے اور اسکول بھی ہے، بچے وہاں پڑھتے ہیں، تو ان کی کنٹریبیوشن بہت ہے. لیکن جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی میری ان سے جب ملاقات ہوتی تھی، جب میں GHQ میں تھا HM جنرل، تو میں ان کو سر کہہ کے بلاتا تھا تو وہ مجھے آگے سے سر کہہ کے بولتے تھے. میں بڑا حیران ہوتا تھا، لیکن میں نے محسوس کیا کہ باوجود اس کے کہ انہوں نے اتنا بڑا کام اپنے ملک کے لیے کیا، ان کے اندر تکبر قطن نہیں. وہ پھر بھی ایک عزت و انکساری کے ساتھ بات کرنے والے اور تحمل سے بات کرنے والے آدمی تھے. اپنے پرابلمز اور مسائل کی شکایت نہیں کرتے تھے. میں ان کو دیکھنے کی حد تک تو 1982 سے جانتا تھا کہ ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ میں تھا، تو وہاں پہ وہ آیا کرتے تھے. جنرل نقوی انچارج تھے اس پروجیکٹ کے، اس کی کنسٹرکشن ہو رہی تھی وہاں پہ، اور ڈاکٹر اے کیو خان جو ہیں وہ کام کر رہے تھے، جبکہ جنرل نقوی سپروائز کرتے تھے اور سیکورٹی تھی آرمی کی وہاں پہ. تو وہ ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ میں آیا کرتے تھے، تو میں ان کو اکثر دیکھا کرتا تھا کہ یہ خاموشی سے آ کے کمرے میں بند ہو جاتے ہیں وہاں پہ ہمارا اسٹرانگ روم میں، اور وہاں موسٹ پرابلی اس کی پروجیکٹ کی ڈرائنگز وغیرہ نکال کے اسٹڈی کرتے تھے. تو بات یہ ہے کہ کنٹریبیوشن اگر ہم دیکھیں تو وہ تو ایسی ہے کہ پاکستان کی بقا کے لیے ایک کا پرماننٹ کام کر دیا. لیکن میرا تجربہ یہی تھا کہ وہ کبھی بھی انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا کہ میں نے اتنا بڑا کام کیا. ابھی تھے، ابھی لاسٹ میرے ایک ویڈیو تھی، اس کے اوپر ان کے کمنٹس بھی آئے مجھے دیکھ کے انہوں نے بھیجے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی صحبت، ان کے ساتھ ہونا بھی ایک پریولیج تھا، کیونکہ آدمی سیکھتا تھا ان سے. اور دوسری طرف یہ تھا کہ کوئی جھجک نہیں رہتی تھی، کیونکہ ان کے اندر وہ تکبر نہیں تھا کہ انسان بات کرتے ہوئے کترائے. تو بہت بڑا خاص ہے. آج ہم ان کو محسن پاکستان اسی لیے کہتے ہیں کہ جو احسان ان کا ہے وہ پوری قوم کو ریکگنائز کرنا چاہیے، اور ہمیشہ کے لیے ان کے لیے دعا گو رہنا چاہیے کہ رب العالمین آئندہ منزلیں آسان کرے. بالکل بالکل، بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی پاکستانی بھی اس کو بھول سکتا ہے. مظہر صاحب کی طرف چلتی ہوں. مظہر صاحب، انڈسپیوٹڈلی ہمارے ہیرو ہیں، ہیرو تھے، ہیرو رہیں گے، ہمیشہ ہی رہیں گے. لیکن تھوڑا سا اگر میں کہوں ایز اے نیشن، ہماری میں آج بھی سمیت ہمارے ہم سب کے
जब कोई हमारा हीरो चला जाता है हमें तब उसकी वैल्यू जो है याद आती है. क्या आप समझते हैं कि एज अ नेशन वी फॉरगेट आवर हीरोज, या जब वो चले जाते हैं तो ये हमारा एक कॉमन चीज आ गई है कि जब वो चला जाता है तब हमें याद आती है? इसकी इंपॉर्टेंस क्या थी? जी शुक्रिया मारिया, बिल्कुल ठीक कहा. हम तो हीरो को रिकग्नाइज ही उस वक्त करते हैं जब वो दुनिया में नहीं रहता, वरना तो हमने कदर कहाँ की है अपने हीरोज की. तो आप इसी प्रोग्राम को उठा के देख लें, मेकर ऑफ द प्रोग्राम वाज हैंग्ड. जिन्होंने सारे अंत तक मेहनत की, उनकी डॉक्टर कदीर खान, उनके आखिरी साल कैसे गुजरे हैं. मैं उनसे आखिरी बार मैंने उनसे जब इंटरव्यू किया था 2009 या 2010 में किया था, बड़ा तफसीली इंटरव्यू था, 2 पार्ट का. भी मैं उसको जो है वो देख रहा था, कुछ इससे ट्रांसक्राइब कर रहा था उस पर. बहुत डिफ़िकल्ट पीरियड देखा उन्होंने शुरू में. उसी इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनके लिए आसान काम नहीं था जब उनको पहली मर्तबा, और उन्होंने कहा पहली मर्तबा इस चीज़ का मुझे जब ख्याल आया वो उस वक्त आया जब 16 दिसंबर 1971 में जो है मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ. तो उनके बकौल मैं उस वक्त बेल्जियम में था, और बेल्जियम में मैंने जब ये वाक़या सुना तो मैं बहुत रोया कि पाकिस्तान का अब क्या बनेगा. और उन्होंने उसी में कहा कि मैंने फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक ख़त लिखा, क्योंकि जब इंडिया ने एटमी धमाका किया था तो उससे पहले भुट्टो साहब वक्तन फ़वक्तन ये बातें करते रहते थे और कि इंडिया एटम बम बना रहा है, हमें कुछ करना चाहिए. लेकिन वो डॉक्टर साहब के बकौल किसी ने उस पर उस तरह ध्यान नहीं दिया. तो जब ये वाक़या 18 मई 1974 को जब एटमी धमाका हुआ इंडिया ने किया, तो फिर उन्होंने कहा कि मैंने भुट्टो साहब को एक और ख़त लिखा. तो भुट्टो साहब ने मुझसे कहा कि आप पाकिस्तान आ जाएं. तो मैं जब पाकिस्तान गया तो उनसे एक मुलाकात हुई कराची के अंदर, और कराची में जो मुलाकात हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तो अपनी पहले बेगम से मालूम कर लूँ. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग वाक़या है जो मैं आपको सुना रहा हूँ. उन्होंने कहा मैं अपनी बेगम से तो मालूम कर लूँ, वो डच थी बेगम, और बेल्जियम से वो हॉलैंड शिफ्ट हो चुके थे, तो वहाँ उनकी शादी हुई थी, जो डच वाइफ थी उनकी. तो उन्होंने कहा मैंने अपनी बेगम से जब कहा तो बेगम ने मुझसे कहा कि क्या बातें कर रहे हो, हम तो यहाँ छुट्टी मनाने आए हैं, हम यहाँ रह कैसे सकते हैं. डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरी क्योंकि वालदा कराची में ही थी, भाई बहन कराची में थे, तो हम कराची आते थे, और वो गालबन दिसंबर क्रिसमस का टाइम था, तो हम यहाँ आए हुए थे. तो भुट्टो साहब से मुलाकात हुई. तो उसके बाद जब मैंने बेगम से कहा तो उन्होंने कहा कि हमारे बच्चे उधर पढ़ रहे हैं, क्या होगा उनका, तुम्हारी वहाँ बहुत अच्छी नौकरी है, तो तुम वहाँ उस नौकरी को कैसे छोड़ सकते हो. तो डॉक्टर साहब ने कहा कि मैंने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, फिर हम वापस चलते हैं, कोई बात नहीं. तो थोड़ी देर में विद इन सेकेंड जो है उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और उन्होंने कहा जस्ट होल्ड ऑन, ये बताओ कि जो तुम करने जा रहे हो, जो भी तुम्हारा वो है, उससे पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा हो सकता है. तो उसने कहा जाहिर है, और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने उससे कहा कि शायद मैं ही वाइस शख्स हूँ जो ये काम कर सकता हूँ. तो उन्होंने कहा अच्छा तुम ऐसा करो कि तुम यहाँ रुक जाओ, मैं जाती हूँ अपने वालिद, क्योंकि वो अकलौती बेटी थी, तो उन्होंने कहा मैं अपने वालिद को जाके समझाती हूँ कि पाकिस्तान में हमारा रहना जो है, ये तो जाहिर है ये बात तो नहीं बताई. उन्होंने कहा इसलिए कि डॉक्टर साहब की वालिदा बहुत बीमार हैं और वहाँ का मौसम मुझे भी सूट कर रहा है, तो हम वहाँ वापस जा रही हूँ मैं. तो उन्होंने कहा वो गई और फिर 2-2.5 महीने बाद वापस आई, और उन्होंने कहा कि लेकिन उससे पहले उन्होंने कहा मुझसे एक चीज़ उन्होंने ज़रूर पूछी, मेरी वाइफ ने. उन्होंने पूछा ये बताओ कि तुम मुझसे कभी झूठ नहीं बोलते हो, मुझे ये भी पता है कि तुम जो है वो इंसानियत की बड़ी खिदमत करना चाहते हो, लोगों की बहुत हेल्प करते हो, ये काम हो जाएगा. तो उसने कहा कि मुझे पूरी कभी उम्मीद है कि ये काम इंशाल्लाह हो जाएगा. तो उसके बाद वो 2-2.5 महीने बाद वापस आ गई, और फिर डॉक्टर साहब ने पूरा पीरियड बताया. इट्स अ लॉन्ग इंटरव्यू. उन्होंने पूरा पीरियड बताया कि किस तरीके से ये सारा प्रोग्राम शुरू हुआ, और हाउ सीरियस जुल्फ़िकार अली भुट्टो वाज इन दिस प्रोग्राम, कितना वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे. एक स्टेज ऐसी भी आई थी कि उन्होंने सारे सेक्रेटरीज को बुलाया था जब रेड टेपिज्म बहुत था, और उन्होंने उस वक्त जनरल इम्तियाज थे गालबन उसके, तो उन्होंने भुट्टो साहब ने वाज़े तौर पे सबसे कह दिया था कि आज के बाद
बकौल डॉक्टर खदीर के आज के बाद मुझे डॉक्टर साहब की कोई दूसरी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। डॉक्टर साहब का फोन आप लोगों के पास जाए तो बस ये समझ लीजिएगा कि जैसे मैंने टेलीफोन किया है। ठीक, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे साहब की तरफ चलती हूँ। वैसा बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा जो है वो मज़हर साहब सुना रहे हैं और एक ऑब्वियसली आपको हिस्ट्री जो है वो सुना रहे हैं, किस तरह हुआ, क्या हुआ। अगर आपको शेयर करना चाहें, कोई आपका इंटरेक्शन हुआ हो, अगर आप शेयर करना चाहें कोई। जी मारिया, मेरी 2-3 मुलाकातें हुई। एक तफसीली मुलाकात हुई, 2 मुख्तसर मुलाकातें डॉक्टर साहब से हुई। डॉक्टर साहब कमाल के आदमी थे। जिस तरह जनरल साहब कह रहे थे, बहुत ही हम्बल, और वो उनका एक टिपिकल ड्रेस था कि वो जो हाफ स्लीव्स के पुराने जमाने में लोग पहन रहे होते थे, जो जनरल साहब भी अक्सर पहनते हैं सफारी सूट के ऊपर, वो पहनते थे और बड़े आराम से, और बड़ा शेर व शायरी का बहुत ही ज्यादा उन्हें शौक था। भोपाल के एक हम्बल बैकग्राउंड से थे। उनके फादर जो थे वो प्राइवेट टीचर, और ये 5 साल के बाद ये थर के रास्ते आए ट्रेन में। कार के रास्ते के अंदर हमें इतना बुली किया। मैं मैट्रिक कर चुका था उस वक्त, और 5 किलोमीटर थर के अंदर रेत पे चल के वो फिर गाड़ी मिली, फिर कराची आए। आप अंदाजा लगाएं, उसी कॉलेज से जिस कॉलेज से मैंने तालीम हासिल की, डीजे कॉलेज से उन्होंने पढ़ा, ग्रेजुएशन की उन्होंने कराची से, और फिर वेट एंड मेजर्स डिपार्टमेंट के अंदर जो इंस्पेक्टर होते हैं कि कितना वजन नापना है, तोलना है, उसके अंदर इंस्पेक्टर हुए, और वहां से फिर मेट्रोलॉजी की तालीम हासिल की, जर्मनी, बेल्जियम। और हैनी से उनकी मुलाकात भी अजीब ही थी कि उस वक्त दोनों मेरे ख्याल में वो 20 साल 21 साल की थी, जो डच इनकी वाइफ थी। और वहां पे कह रहे हैं कि मुझे उस वक्त हुआ, एक तो 1971 का जो मजहर बता रहे थे कि वाकया जब मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हुआ, कहने लगे उसके बाद मुझे रोना है। और दूसरा वाकया था जब पोखरान के अंदर इंडिया ने न्यूक्लियर ब्लास्ट किए, और तो उसके बाद एक था कि एक मैसेज आया कि जी उन्होंने इंदिरा गांधी को मैसेज दिया कि बुद्धा इज स्माइलिंग। तो कहने लगे कि मुझे ऐसा लगा कि बुद्धा इज नॉट स्माइलिंग, बल्कि बुद्धा इज स्माइलिंग ऑन पाकिस्तान डेथ। कह रहे उस लम्हे मैंने जो है वो फिर एम्बेसी से राब्ता किया, फिर दिसंबर 1974 में यहाँ पे मुलाकात की, फिर वापस चले गए, फिर वहां से जहाँ पे एफडीओ और दूसरी जो डच कंपनी में काम कर रहे थे, वहां पर उन्होंने फिर नक्शे और ड्राइंग्स, और उसके बाद फिर किस तरीके से वो फिर 1.5 साल के बाद आए हैं यहाँ पर। और ये आप अंदाजा लगाइए कि कह रहे थे कि मैं अपना सब कुछ वहां पे छोड़ कर आया था। एक उंगली के अंदर एक सोने की अंगूठी होती थी मेरे। मैं कहता था कि हॉलैंड के में से मुझे अगर निकलना पड़े तो इससे मैं टिकट खरीद लूं, बस बाकी कुछ नहीं है। मैंने पाकिस्तान जाके ये न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाना है। और उसके बाद बहुत सारे मराइल आए, वहां पे डच साइंटिस्ट के साथ राब्ते हुए, फिर किस तरीके से मरूम सेठ आबिद और दूसरे लोग, किस तरह वो जनरल साहब तफसीलन जानते हैं कि किस तरीके से हमने किया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मारिया, उनको जिंदगी के अंदर हीरो वर्शिपनेस भी मिली और फिर उनको निगलेक्ट भी किया गया। यानी कि एक वक्त ऐसा था जब उनको इतना ज्यादा एक डेमी गॉड के तौर पे, लिटरली एक ऐसे जिंदगी के अंदर एक लार्जर देन लाइफ का उनका इमेज था डॉक्टर साहब का। और फिर हमने देखा कि 2004 के अंदर मुशर्रफ साहब के दौर में तरीके से उन्हें स्टेट टीवी पे लेकर आया गया और ये स्केप गोट बनाया गया। और उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी जिंदगी का अगर रिग्रेट है, और वो भी मैंने अपने वतन को बचाने के लिए किया, क्योंकि उस वक्त अमेरिका और आलमी बिरादरी सारी साजिशें कर रही थी पाकिस्तान के खिलाफ। कि उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो, फिर मैंने स्टेटमेंट पढ़ा, लेकिन वो मेरे लिए बड़े तकलीफ दे लम्हा था। लेकिन जब मैं घर गया हूँ तो मेरी जो वाइफ है, और उससे मैंने जब बात की तो उसने कहा कि वो भी तो बात है कि जब तुमने न्यूक्लियर एटम बम बनाया था उस वक्त कैसे खुश थे, तो वही लम्हात याद करो। तो मैं समझता हूँ कि अप्स एंड डाउन्स देखे, और हमने उनको हीरो के तौर पे वर्शिप भी किया अवाम ने हमें, लेकिन उनको जिंदगी भर एक उनका शेर है जो किसी ने मुझसे शेयर किया था, जो गुजरी गई है कदीर हयात तेरी, सितम जरीफ मगर कूफियों में गुजरी है। ये आखिरी जमाने में थोड़ी सी बिटरनेस आ जाती है कि उनका जो एक रिग्रेट था फिर कि उनको देखभाल नहीं हो रही है उनका, लेकिन उन्होंने जिंदगी में जो अचीव किया, मैं समझता हूं कि पाकिस्तान जब तक रहेगा, जब तक हमारी नस्लों का दम रहेगा, हम उन्हें याद करते रहेंगे। क्योंकि ये एक हमारे लिए, पहले तो आप यकीन करें मारिया कि जब 98 के अंदर हुआ
تو ہم بھی شاید ان لوگوں میں تھے, لیٹس بی آنیسٹ, کہ ہم سوچتے تھے کہ یار ہمیں اپنی معیشت صحیح کرنی چاہیے, کیا ہمیں نیوکلیر کیپیبلٹی لینی چاہیے نہیں لینی چاہیے, کیا یہ جو عالمی برادری ہمیں اتنے سارے ڈھیر سارے پیسے دینے کی بات کریے, لیکن نہیں یار, یہ جو ڈیٹرنس حاصل کی ہے پاکستان کہ وہ زندگی بھر جب تک پاکستان کا سانس ہے, جب تک نسلوں میں سانس ہے, اس وقت تک یہ جو ایٹامک ہماری جو کیپیبلٹی ہے یہ ہمارے ڈیٹرنس کے طور پر ہے. میں سمجھتا ہوں بڑا احسان اور بہت ہی واقعی میں موثر رخصت ہوا آج ہمارے. Absolutely, he was truly a hero, larger than life. اور جس طرح کے ہمارے مہمان کہہ رہے ہیں, تینوں مہمان کہہ رہے ہیں, جو ان کا احسان ہے وہ ہماری نسلوں پر جو ہے وہ ہے, آنے والی نسلوں پر ہے, ہماری پورے پاکستان پر ان کا احسان ہے, اور جو کہ میرا خیال ہے ہم کبھی چکا نہیں سکتے. آن دیٹ نوٹ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب حاضر ہوں گے تو دیگر موضوعات کی طرف چلتے ہیں. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. رواں ہفتے جاری کیے جانے والے نیب آرڈیننس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے. درخواست گزار نے عدالت سے اپنی استدعا میں یہ کہا ہے کہ نیب قانون میں بذریعہ آرڈیننس ترمیم ایک خاص فرد کے لیے ہے. قانون سازی پارلیمان کا استحقاق ہے اور فرد واحد کے لیے آرڈیننس نہیں جاری کیا جا سکتا. آرڈیننس کو لے کر ہر کوارٹر مزاحمت جو ہے وہ کر رہا ہے, اور حکومت اپنے فیصلے پر اس وقت جو ہے لیکن قائم دائم نظر آ رہی ہے. پینلسٹ کا اس پر کیا اوپینین ہے ان سے جانتے ہیں. میں جنرل صاحب کی طرف چلوں گی. جنرل صاحب, اس کو ایسے دیکھا جا رہا ہے جیسے بیکاز جس طرح کہا جا رہا ہے فرد واحد کے لیے جو ہے یہ کی گئی یہ آرڈیننس جو لایا گیا, جو ایکسٹینشن دی گئی, اور پھر اگین کوئی ٹائم اسٹیپولیشن نہیں ہے. اگر لیڈر آف اپوزیشن, لیڈر آف دا ہاؤس وہاں جو ہے وہ کنسنسس نہیں ہوتا, پارلیمانی کمیٹی میں نہیں ہوتا, تو آگے کوئی ٹائم اسٹیپولیشن نہیں ہے, معاملہ لٹک جائے گا, اور جب تک لٹکا رہے گا تو یہ نیب چیئرمین قائم دائم رہیں گے. اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اگلے الیکشن کی تیاری کر رہی ہے. آپ کیا کہیں گے اس پہ؟ یہ ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ جو ہمارا پروسیجر ہے جس میں مشاورت اور مشاورت بھی سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت وہ بامانی بامقصد مشاورت ہونی چاہیے, جو حکومت نہیں کر رہی. نتیجہ یہ ہے کہ یہ کسی نہ کسی وقت تو سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں کسی میں چیلنج تو ہونا ہی تھا, کیونکہ مشاورت کے بغیر تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے. پروسیجرل چیزیں اگر آپ بائی پاس کریں تو پھر آپ کی اپنی نیت پہ شک پڑے گا, اور وہ ہو رہا ہے. اب اس کے دو حصے ہیں. ایک تو یہ فرد واحد والا, جہاں چونکہ مشاورت نہیں کی لہذا ان کے لیے آرڈیننس ایشو کر دیا کہ یہ کنٹینیو کریں. موصوف جو بھی ہیں جاوید اقبال صاحب, تو یہ کہنے کو تو آپ کہہ لیجئے کہ ان کا حکومت کو کچھ فائدہ, لیکن میری نظر میں تو کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. میگا کرپشن کیسز میں انہوں نے ایک بھی کرپشن کا کیس فائنل نہیں کروایا. وہ تو میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک چیلنج ہے کہ جب وہ بعد میں کبھی الیکشن کے لیے جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے. ہمیں تو آپ نے کہا تھا کہ ہم ان کو جیلوں میں ڈالیں گے, پیسے نکلوائیں گے, تو نہ جیلوں میں گیا نہ پیسے آئے, تو کیا کیا آپ نے. تو یہ بھی بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف پرفارمنس نہیں ہے بڑے کیسز کے بارے میں, دوسری طرف یہ ہے کہ آپ پھر اس کو کنٹینیو بھی کروانا چاہ رہے ہیں. اس میں کوئی مقصد ہوگا تو لازماً مشکوک ہو جاتی ہے یہ بات. دوسرا جو ایسپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ ملک کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا. اس میں دو طبقے بن گئے. ایک طبقہ وہ ہے جو صرف ایف ٹی آر کو جواب دہ ہے. انہوں نے اس میں یہ جو لینڈ مافیا ٹائپ جو ہیں ان کے لیے ہے, انڈسٹریلسٹ کے لیے ہے, بیوروکریٹس کے لیے ہے, وہ جواب دہ نہیں ہیں, نیب ان کو نہیں کر سکتا. اور پھر ایک اور بڑی عجیب و غریب سی اس میں ایک تجویز وہ ہے کہ کیبنٹ جو ڈیسیژن کرے گی بیٹھ کے وہ چیلنج نہیں ہو سکیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کیبنٹ نے کسی کو بیل آؤٹ کر دیا ہے تو آپ اس کو نیب اس کو نہیں بلا سکتا. دوسری طرف یہ ہے کہ پولیٹیشینز ہیں, عام ملازمین ہیں, یا یہ کہ عام آدمی جو بزنس وغیرہ کرتا ہے, ان کے کیسز نیب میں جا سکیں گے. تو یہ تو ملک دو حصوں میں تقسیم ہو گیا. اب چیز یہ ہے کہ پچھلے دور میں بالکل کرپشن کے اوپر کوئی بھی پکڑ دکڑ نہیں ہوئی, نہ ہی نیب نے کام کیا. کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ چلے نہیں, لیکن قانون تو موجود تھا نا. آج تو آپ نے قانوناً چھٹی دے دی ایک طبقے کو. آپ نے قانوناً کہہ دیا کہ جی آپ بیوروکریٹس کو نہیں پوچھ سکتے. تو کیا بیوروکریٹس جو ہیں وہ بالکل پاک صاف ہیں, وہ نہیں کرتے کوئی کام. تو یہ ایک ایسا جو تاثر دیا جا رہا ہے کہ
خود کو NRO دے دیا ہے, پھر یہ غلط تو نہیں ہے نا, کیونکہ اس میں آٹا چینی وغیرہ جی بہت بڑے طبقے کو دے دیا ہے. پولیٹیشین کو بھی NRO مل جائے گا, اور وہ اس طرح کے جب وہ کیبنٹ میں ڈیسیژن کوئی کریں گے تو وہ ایک کور مل جائے گا. اگر کوئی آپ نے ایسا فیصلہ کر دیا ہے تو اس کا کور مل گیا. وہ نیب میں کہہ رہی ہوں نا کہ خود کو NRO دے دیا ہے, حکومت نے خود کو NRO دے دیا ہے. نہیں, خود کو تو دیا ہی دیا, لیکن اگر یہ اگلی دفعہ حکومت میں نہیں آتے تو جو آئے گا حکومت میں وہ اس کو مل جائے گا. وہ تو ایک یونیورسل کام ہو گیا نا. آج 2 سال ان کے رہتے ہیں, کتنا فائدہ اٹھا لیں گے. جو 3 سال کے کیسز ہیں وہ شاید کور اپ ہو جائیں, لیکن دوسری طرف یہ تو ہوگا نا کہ جو آئے گا حکومت میں آگے اس کے بھی کالے کرتوت کور ہو جائیں گے, اس کو بھی کوئی نہیں پوچھ سکے گا. تو یہ ملک کے ساتھ آپ نے کوئی اچھا کام نہیں کیا. جو کرپشن کا معاملہ تھا وہ بھی بیکار ہوا, اور ملک کی دولت لانے کا وہ بھی کام نہ ہو سکا. تو میرا خیال ہے یہ انتہائی غلط کام کیا انہوں نے. اس پہ لازماً احتجاج بھی ہوگا اور چیلنج بھی کریں گے لوگ. بس صاحب جہاں بات ہو رہی ہے کہ جنرل صاحب کہہ رہے ہیں جی مقصد جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا, یہاں پہ مجھے شیخ رشید صاحب کی وہ اسٹیٹمنٹ یاد آ رہی ہے جس میں وہ بار بار کہتے ہیں کہ جی اگلے 2 سالوں کے اندر اپوزیشن کے جو کیسز ہیں ان کا فیصلہ ہو جائے گا. تو نظر یہ آتا ہے جس قسم کا قانون بنایا بھی جا رہا ہے کہ اپوزیشن کو زیادہ جو ہے وہ وکٹمائز کیا جائے گا. کچھ نہ بھی ہو, اگر ان کو بند ہی کر دیں, جو بیل کی یہاں پہ کنڈیشنز رکھی گئی ہیں, آپ لیٹس سپوز 400 ارب کا جو ہے وہ کیس ڈال دیتے ہیں تو 400 ارب کی بیل کون دے گا؟ سو یہ لگ یہی رہا ہے کہ اگلے الیکشن کی جو ہے وہ تیاری ہو رہی ہے, اور اپنی جو اس وقت غلطیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, کرپشن ہے, اس کو جو ہے وہ سیف گارڈ کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے. سو اٹس کلنگ 2 birds with 1 stone. جی میرا خیال ہے ایسا ہی لگتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو اس طرح سے کوئی شہری پٹیشن فائل کر دیتا ہے نا, یہ دراصل ایشو کو ڈسٹریکٹ کرنے کا اور ایشو کو ختم کرنے والی وہ ہوتی ہے. بعض اوقات یہ چیزیں بڑی ڈیمیجنگ ہوتی ہیں. کوئی بھی جا کے جو ہے اس نے چیلنج کر دیا, کل اگر پٹیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو شور ہو جائے گا کہ یہ پٹیشن ریجیکٹ ہو گئی. مجھے نہیں اندازہ کہ یہ کن صاحب نے پٹیشن فائل کی اور اس کا مقصد کیا ہے. بہت سے مجھے پتا ہے کہ ہمارے یہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پبلسٹی کی خاطر یہ چیزیں کرتے ہیں کہ محض پبلسٹی حاصل ہو جائے, کیونکہ یہ سیریس پٹیشن مجھے نظر نہیں آتی. بین ممکن ہے میں غلط ہوں. اس سے پورے آرڈیننس میں نیت جو ہے وہ خراب نظر آتی ہے کہ نیت جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی قانون کو بہتر بنانے جا رہے ہیں. اگر یہ قانون کو بہتر بنانے جاتے تو یہ کبھی بھی نان ایکسٹینڈیبل کی جو ہے وہ ٹرم ریموو نہیں کرتے. اس سے نہ صرف یہ کہ آپ نے نیب کے چیئرمین کو بہت ولنریبل کر دیا ہے کہ اس کو کوئی بھی گورنمنٹ آئندہ آئے گی وہ اس سے کمپرومائز کر لے گی, اس کو ایکسٹینشن دیتی چلی جائے گی, کیونکہ اس میں نہ کوئی ٹائم فریم لکھا ہے نہ کوئی پیریڈ لکھا ہوا ہے. جب تک نئے چیئرمین کا انتخاب نہیں ہوتا وہ نہیں ہوگا, پھر کیا کریں گے آپ؟ دوسرا یہ کہ انہوں نے کام کیا کیا. آپ دیکھیں نیب, انہوں نے تو خود نیب کے قانون پہ عمل نہیں کیا. نیب کے قانون میں تو بہت واضح طور پہ لکھا ہے کہ 10 مہینے کے اندر, یعنی یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے, سی وی سے شروع ہوتا ہے, کمپلینٹس ویریفیکیشن سے کام شروع ہوتا ہے. وہ 2 مہینے میں کمپلیٹ ہونی چاہیے کمپلینٹ ویریفیکیشن. پھر چیئرمین کے پاس جاتی ہے, چیئرمین کے پاس سے انویسٹیگیشن کا جب آرڈر آتے ہیں اس کو 3 سے 4 مہینے میں شروع ہونا چاہیے, اور ودن 10 months یہ لازم ہے کہ آپ ریفرنس فائل کریں. اب کوئی ایک ریفرنس بھی 10 مہینوں میں فائل نہیں ہوا, اور 1.5-2 سال آپ نے لوگوں کو بٹھا کے رکھا. اب آپ نے کیا کیا, بیوروکریٹس کو نکال دیا اس میں سے. یعنی جو بھی کام ہوا ہے اس طرح کا وہ ہو نہیں سکتا کہ اس میں بیوروکریٹس کی نالج یا بیوروکریٹس کا ہاتھ نہ ہو, تو ان کو آپ نے نکال دیا. ان سے کہا کہ جی ان کے معاملات جو ہے FIA دیکھے گی. اب FIA ہو گئی, اینٹی کرپشن ہو گئی, FBR ہو گئی. یہ وہ ادارے ہیں جن کے بارے میں خود ان کے جو اس وقت سٹنگ منسٹرز ہیں وہ کہتے رہے ہیں کہ یہ ادارے ٹوٹلی کرپٹ ہیں ادارے. تو اب آپ نے ان کو وہاں بھیج دیا. بزنس مین FBR کو ڈیل کرتا رہے گا, بیوروکریٹ اینٹی کرپشن اور FIA کو ڈیل کرتا رہے گا. لہذا یہ جو پورا احتساب کا جو نعرہ تھا وہ احتساب کا نعرہ اس آرڈیننس سے گر گیا. ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ اگلے 6 مہینوں میں آپ کے جو چند بڑے مخالفین ہیں ان کو سزائیں دلوانے میں کامیاب ہو جائیں, لیکن احتساب کا جو نعرہ انہوں نے لگایا تھا, اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی کی جو بات کی تھی, وہ سب دھری کی دھری رہ گئی.
अच्छा, वैसे साहब की तरफ चलती हूँ। वैसे साहब, एहतसाब का नारा जो है वो धरा का धरा रह गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो डैमेज हुआ है वो इसी नारे को हुआ है। अब अगर जो ये एहतसाब होता भी है उसकी क्या क्रेडिबिलिटी रह जाएगी? नैब चेयरमैन खुद इतने कंट्रोवर्शियल हैं इस वक्त, जिस तरह की चीज़ें उनके हवाले से आ रही हैं, क्या जो जर्नलिस्ट को इंटरव्यू, जावेद चौधरी साहब का इंटरव्यू है, या फिर जो उनकी वीडियो स्कैंडल है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीज़ें, और उसी आदमी को कंटिन्यू करना, इसमें इस एहतसाब की क्रेडिबिलिटी जो है वो क्या रहेगी? मारिया, देखिए, ये जो ऑर्डिनेंस के जरिए जो ये नया ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, ये तो पर्सन स्पेसिफिक है। बिल्कुल। और ये जावेद इकबाल साहब जो 76 साल की उम्र में है, अल्लाह उनको और जिंदगी दे, लेकिन नैब को वो जिंदगी नहीं दे सकते। नैब को तो उन्होंने उनकी सांसें और कम कर दी हैं। जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही है, बहुत ही कंट्रोवर्सीज में घिरे रहे जावेद इकबाल साहब। इन्होंने, मुझे तो इनका कोई भी काम कंप्लीट होते हुए नजर नहीं आया ना। एबटाबाद कमीशन के अंदर और कुछ सेंसिटिव मसाइल होंगे, लेकिन मैंने तो इनका कोई काम कंप्लीट होते हुए नहीं देखा। और फिर दूसरा, ऐसे कौन सा इन्होंने कारनामे अंजाम दे दिए जो हुकूमत चाह रही है कि जी नहीं, इन्हीं को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। एक्सटेंशन मैं समझता हूँ मारिया कि इसमें इंटेंट जो है वो मैलिफाइड ही नजर आ रहा है। ये कैसे हो सकता है कि आप कहें कि जी अब प्रेसिडेंट जो है वो शहबाज शरीफ साहब से भी बात करेगा और इमरान खान साहब से भी बात करेगा, और लीडर ऑफ द हाउस से और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से, क्योंकि इमरान खान साहब चोर लुटेरे डाकों से बात नहीं करना चाहते। तो भाई, इमरान खान साहब ने लेटर नहीं लिखा था जब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अरकान की तैनाती हो रही थी? जब भी तो शहबाज शरीफ साहब को लिखा था। तो यहाँ पे क्या मसला हो रहा है? देखिए, ये प्रॉब्लम ये है कि सारी जमातें, अपोजिशन की जमातें भी और हुकूमती जमात भी, हुकूमत जमात भी, ये सब 2023 के इंतखाबात की तैयारी कर रहे हैं। ये नजरअंदाज करते हुए कि ना इनका जो विजन मिशन था कि जी लोकल बॉडीज के अंदर रिफॉर्म लानी है, पुलिस रिफॉर्म्स लेकर आनी है, रिफॉर्म्स लेकर आनी है, वो तो धरा का धरा रहेगा जिसकी बुनियाद आपको इख्तिदार मिला था। और दूसरी तरफ अपोजिशन की जमातें कहती है ठीक है, ये कौन सा ऐसा मैकेनिज्म है एहतसाब का पाकिस्तान के अंदर जिसके अंदर ताकतवर कटहरे में खड़ा हो जाए और उसको शिकंजे में लेने मैकेनिज्म, क्योंकि ये करप्ट और बहुत ज्यादा फ्लॉस के साथ ये सिस्टम है। यही तो हम कह रहे थे कि भाई इमरान खान साहब के कंधे पे तो पॉलिटिकल बैगेज नहीं है जो पीपल्स पार्टी और नून लीग ये चेंज कर सकते थे अगर उन्होंने पहले नहीं किया था। लेकिन वही रिवायती सियासत और वही समझौतों और मजबूरियों की सियासत। बिल्कुल। आई एम सॉरी, आई एम इंटरजेक्टिंग। अभी अब हम बात कर रहे थे, मुझे याद आया जब जावेद इकबाल साहब आप कह रहे थे उन्होंने कौन सा कमीशन, एबटाबाद कमीशन हो गया या दीगर जो जिन कमीशन का हिस्सा बने, कब उन्होंने कुछ उसमें डिलीवर किया। जब ये इनकी तैनाती हुई थी एज नैब चेयरमैन, तो मुझे याद है मैंने एक एडिटोरियल पढ़ा था और आज मुझे वो याद आ रहा है, उसमें लिखा हुआ था ही इज अ यस मैन। जैसे आप कहेंगे या जैसे हुकूमत वक्त कहेगी तो ये वैसे ही चलेंगे। तो अब मुझे वो बहुत फिट बैठता हुआ इन पे नजर आ रहा है। मैं मारिया एक जुमला कहूंगा, मैं और मजहर अब्बास, बहुत अरसे की बात है जब ये 12 अक्टूबर को कू हुआ मुशर्रफ साहब का, तो एक नवाज शरीफ साहब के जमाने के एक बहुत ही जय्यद किस्म के ब्यूरोक्रेट से मिलने गए थे और उन्होंने कहा कि भाई मेरे तो बाप ने हमें ये कहा था कि कभी भी ना नहीं करना तो कभी मसले में नहीं आओगे, तो अब मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तो यस मैन। लेकिन मसला ये है कि जिन्होंने यस आपको यस का टिक मार्क करके वोट दिया है, आपको इख्तिदार दिया है, उनको आप किस तरह अपना चेहरा करेंगे उनका। बिल्कुल बिल्कुल। जनरल साहब की तरफ चलती। जनरल साहब, एक और चीज़ जिससे एहतसाब जो है वो जुड़ा हुआ है और उस पर भी हुकूमत जो है वो नज़र नहीं आ रही कि हुकूमत क्या कर रही है, वो ऑब्वियसली जो ये पेंडोरा लीक्स का इशू है। अब आज डिफरेंट अखबारों में, क्योंकि हुकूमत इस पर कोई क्लैरिटी नहीं दे रही, कहीं को कह रहा है जी, और अगेन एक विफाकी इदारा है जो कि रिपोर्ट तैयार करेगा, नैब, FIA और FBR को देगा। फिर कई खबरें जो हैं वो छप रही हैं कि जी 3 मेंबर का कमीशन बन गया है, कोई नाम नहीं, कोई पता नहीं वो लोग कौन है। आपको याद है जब ये लास्ट टाइम JIT बनी थी, बाकायदा नाम, बाकायदा इदारा, सब कुछ जो है वो बताया गया था। हुकूमत क्लैरिटी जो नहीं दे रही, उससे भी नजर आ रहा है कि मैलिफाइड इंटेंट है, क्योंकि माजी के जो बयानात थे, नीचे उतरो तुम एहतसाब को इन्फ्लुएंस कर सकते हो, वो आज की वुज़रा, आज की कैबिनेट पे जो है वो बिल्कुल जो है वो एक तरह से जाकर बैठ के उन पर जो है वो इम्प्लीमेंट होते हैं। देखिए मारिया, बात यह है कि जब भी आप कोई कमेटी वगैरह बना देते हैं तो अमूमन मामला हशप हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। यहाँ ये किस्सा भी साथ है
کہ اگر یہ لوگ احتساب میں یا یہ اس طرح کی انکوائریز میں سیریس تھے تو پاناما کے 245 نام پڑے ہوئے تھے، وہ کر سکتے تھے. 3 سال تو چلے گئے. یہ کمیٹیاں بھی ہوتی ہیں، جو کچھ بھی کرتے سیریسنس وہاں پہ نظر آ جاتی. وہاں پہ صرف میاں نواز شریف کا ایک کیس چلا، باقی تو کوئی کیس نہیں چلا. ان کے لیے کوئی اسی طرح FBI کو ٹاسک دیا تھا، وہ یہ جا وہ جا، آج دن تک اس کی کوئی خبر ہی نہیں. تو کیا وہ سارے 245 لوگ جو ہیں وہ ان کے سب معاملات درست ہیں؟ ان کو کسی سے پوچھا جانا نہیں چاہیے. 400 I think if my memory serves me right, I think 400 سے زیادہ. اب آپ کے رہ گئے 1.25 سال اور اس میں آپ کہتے ہیں جی یہ ملا کے دونوں ملا کے کوئی 1000 کیس بن جاتا ہے. تو اس کو آپ کیسے کریں گے؟ کمیٹی بن گئی تو چل سو چل. وہ نہیں. مجھے ایک چیز کا پتہ ہے، آرمی نے اپنے طور پہ GSQ میں اس کی انکوائری شروع کی ہے. وہ دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ کسی نے کوئی اس میں اگر گڑبڑ کی ہے تو وہ اگر اپنا ان کے پاس ڈیٹیلز وغیرہ موجود ہیں، اس وقت سبمٹ کی ہوئی ہیں اور کوئی حکومتی پیسہ انوالو نہیں ہے تو وہ GSQ ان کو اپنی طرف سے کلیئر کرے گا. لیکن اگر حکومتی پیسہ کسی میں انوالو نظر آیا تو ان کو دوبارہ سروس میں ری انسٹیٹ کر کے ان کے خلاف انکوائری اور پھر ان کا ٹرائل. تو وہ اپنے طور پہ ایک کام شروع کیے، کیونکہ سروس اپنے طور پہ یہ چاہتی ہے کہ اس کا نام کسی طرح ایسے واقعات میں نہ ہو. تو وہ میری اطلاع ہے، لیکن اس کے علاوہ باقی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی پیش رفت والی بات ہے. بس اب کمیٹی کھیلا جا رہا ہے، اور پھر جس طرح جنرل صاحب بھی کہہ رہے ہیں اس ملک میں ہمیشہ کمیٹیوں کا جو حال ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، تو پھر اس میں سے بھی کچھ نہیں نکلے گا. حکومت از ناٹ سیریس ان ٹیکنگ اپ دس میٹر. دیکھیے تو جنرل صاحب نے جو انفارمیشن دی ہے بڑی اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے کہ انٹرنل انکوائری ہو رہی ہے، لیکن بہت بہتر ہو کہ جب انکوائری کنکلوڈ ہو تو اس کا کنکلوسیو جو ہے جو کنکلوژن ہے یا جو بھی ہوا ہے وہ میرا خیال ہے لانا چاہیے پبلک انٹرسٹ میں، پبلک کے سامنے لانا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ پبلک میں نام آیا ہے، پینڈورا میں نام آیا ہے ان لوگوں کا، ان کے ایسٹس کا، لہذا پبلک کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ انکوائری کیا ہوئی اور اس کے نتیجے میں کیا چیز سامنے آئی، کیا چیز نہیں آئی. بالکل اسی طریقے سے معاف کیجیے گا، مجھے FIA یا اس طرح کی انویسٹیگیشن سے تو بالکل بھی کوئی امید نہیں ہے. ان کا ماضی گواہ ہے کہ ماضی میں انہوں نے نہیں کی. FIA کے بعد آج تک اصغر خان کیس پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع نہیں کرائی کہ کیا ہوا. آخری رپورٹ جو بشیر میمن صاحب نے جمع کرائی تھی وہ یہ کہ جی وہ سارے لوگ جنہوں نے پیسے دیے تھے وہ ملک سے باہر چلے گئے، یعنی کیس کلوز FIA کے نزدیک. یہی چیز ان کا ہوگا، زیادہ نوٹسز ہوں گے، کچھ کو بلائیں گے، کچھ کو پوچھیں گے جی کیا ہے یہ آپ کا نام، یہ وہ ہے. آف شور کمپنیز کو ویسے ہی ہم ہر اس میں اس طریقے سے جسٹیفائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں جیسے آف شور کمپنیز جو ہیں کہ نہیں یہ تو ایک لیگل کام ہے اور اس میں اگر کوئی گھپلا ہے تو اف اور بٹس اس میں بہت ہیں، اور ان اف اور بٹس میں یہ ٹائم نکل جائے گا، پھر اگلا الیکشن آ جائے گا، اگلے الیکشن میں نعرے بازیاں ہوں گی اور یہ کام بند ہو جائے گا. انٹل انلیس کوئی اور لیک آتی ہے تو پھر ہم دیکھتے ہیں. لیکن مجھے نہیں لگتا، کیونکہ اگلا سال پوری الیکشن کیمپین ہی سمجھ لیں آپ اگلے سال کو، لہذا نہ پینڈورا کو کسی کی پرواہ ہوگی، نہ پاناما کی کسی کو پرواہ ہوگی. پولیٹیشینز کے گرد ہی یہ چیزیں گھومتی ہیں، وہی گرد گھومتی رہیں گی. کچھ پولیٹیشینز کو سزا ہو جائے گی، کچھ کو نہیں ہوگی، اور یہ پالیٹکس اور یہ سسٹم ایسے ہی چلتا رہے گا. اس ملک میں نہ احتساب ہوا ہے نہ ہوگا. ویسا آپ اس میں جو اپوزیشن کا رول ہے، بیکاز آبویسلی جب پاناما لیکس آئے تھے تو عمران خان صاحب اپوزیشن میں تھے اور انہوں نے ایک بڑا بھرپور کردار جو ہے وہ ادا کیا تھا. ٹھیک ہے ان کو سپورٹ بھی بہت زیادہ سپورٹ بھی حاصل تھی، لیکن اس وقت جو اپوزیشن کا کردار ہے، اگر میں یہ جو نیب آرڈیننس ہے اس میں دیکھوں، اس میں ٹھیک ہے ٹی وی ٹاک شوز، پریس کانفرنسز کی حد تک تو مجھے نظر آ رہا ہے عملاً اس کو چیلنج کرنے میں وہ بھی انٹرسٹڈ نہیں نظر آتے، کیونکہ ان کے لوگ بھی جو ہے اس سے مستفید ہو رہے ہیں. لائک وائز یہی اگر آپ دیکھ رہے ہیں اس کا پینڈورا پیپرز کا جو ہے اس کا بھی حال دیکھ لیں تو وہاں پہ بھی اپوزیشن آپ کو مسنگ نظر آتی ہے. وہی لفظی گولہ باری، عملاً کچھ نظر نہیں آتا، کوئی ٹف ٹائم نہیں دے رہی حکومت کو. دیکھیے ماریہ، میں سمجھتا ہوں کہ جو PDM کا اتحاد تھا، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی JUI، وہ بہت ویک ہو گیا ہے. اور اس وقت PMLN کا ووٹ بینک پنجاب کے اندر انٹیکٹ ہے، بالکل انٹیکٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک سیاسی مارکہ 2023 کے انتخابات سے پہلے ہوگا. اور
چاہے وہ ان کے بیانات کے اندر تضادات ہوں، کرائسس کا لیڈرشپ کا کرائسس ہو جو ہے، مریم نواز صاحبہ اور شہباز شریف صاحب کے درمیان جو ایک ٹسل ہے، یا آپ کہہ لیں کہ ایک بیانیے کا جو تضاد ہے وہ کس طریقے سے کنفیوژن پیدا کر رہا ہے، اس کے باوجود ان کا ووٹ بینک انٹیکٹ ہے. لیکن اوپر کی جو لیڈرشپ ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر کافی گروپنگ ہوئی ہے. دوسری طرف پاکستان پیپلز پارٹی میں زرداری صاحب نے جب علیحدگی کا فیصلہ کیا پی ڈی ایم سے، تو اس وقت انہوں نے یہ بھاپ لیا تھا کہ افغانستان کی جو سچویشن جس طرح ہو رہی ہے اور بحران ہو رہا ہے، اس کے اندر حکومت کہیں نہیں جاتی عمران خان صاحب کی، تو کیوں نہ 2023 کے انتخابات کے لیے ایک ورکنگ ریلیشن شپ ذمہ دار حلقوں کے ساتھ کیا جائے، اور اسی طریقے سے چودھری برادران سے ملا جائے، اسی طریقے سے جہانگیر ترین صاحب کا جو بھی کمزور طاقتور جو بھی گروپ ہے اس کے اراکین پہ نظر رکھی جائے، جنوبی پنجاب میں سے کچھ بٹوارا لے لیں، اس طریقے سے کر کے ہم کوئی ایسا فارمولا کریں کہ ہم ایک فورس. اب ایسا آپ کا میرا خیال ہے کچھ ٹیکنیکل ایشو آ رہا ہے، ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب حاضر ہوتے ہیں تو بلوچستان کے جو معاملات ہیں ان پر گفتگو ہوگی. دیٹ اینڈ مچ مور رائٹ آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. بلوچستان میں سیاسی بحران شدت اختیار کر چکا ہے. چیف منسٹر بلوچستان کی کابینہ کے 9 وزراء اور مشیر مستعفی ہو چکے ہیں اور وزیر اعلیٰ سے مستعفی ہونے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں. دوسری صورت میں چیف منسٹر کو عدم اعتماد کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور بلوچستان میں یہ غیر معمولی جو صورتحال ہے یہ کس طرف جائے گی، اس پر بات کریں گے. کیا اویس صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں؟ اویس صاحب ہمارے ساتھ ہیں اس وقت. اویس صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں کیونکہ ایک آدھا ہفتہ پہلے جب ہم نے پروگرام آپ کے ساتھ کیا تھا تو میرا آپ کا یہ ویو پوائنٹ تھا کہ this signifies something deeper. There's more than what the eye meets. کیا آپ اس پہ ابھی قائم ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں یہ سچویشن جو ہے جس طرح جتنی سمپل نظر آ رہی ہے لوگ اس کو پورٹرے کر رہے ہیں اس طرح نہیں ہے، کچھ اور اس کے اثرات ہیں؟ نہیں دیکھیے، مطلب آپ کے پروگرام میں ہم ویسے بات کر لیتے ہیں، فرینک بات کرتے ہیں کہ دیکھیے بیچ کے اندر یہ ہوا کہ یہ سیاسی بحران تو بہت ہی گہرا اور قدوس بزنجو اور سردار اختر مینگل اور ان سب نے مل کے یہ بنایا تھا. یو آئی کو شامل کیا، مولانا واسع کو شامل کیا اور پھر ایک پوری تحریک بنائی کہ جی سردار یار محمد رن بھی ناراض تھے. لیکن ہوا یہ کہ بیچ کے اندر بہت کچھ ڈیولپمنٹ ہو گئی اور جام کمال صاحب کے 1-2 دورے بھی ہوئے اسلام آباد اور پنڈی کے، اور اس کے بعد پھر کافی میٹنگ بھی ہوئی. پھر ان کو سمجھایا گیا کہ بھائی اگر آپ کی پارٹی کے ہی لوگ آپ سے ناراض ہیں یا خفگی کا اظہار کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں گورننس کا مسئلہ ہے یا پھر آپ جو پالیسیز امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اندر آپ صلاح مشورے نہیں کر رہے. اور بلوچستان کے اندر اگر آپ صلاح مشورے سے آگے نہیں چلیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ کولیشن گورنمنٹ ہی بنتی ہے. افغانستان کے ساتھ سرحد ملی ہوئی ہے، تو اگر کوئی کرائسس آتا ہے تو یہ سیاسی اگر عدم استحکام ہوگا تو کس طریقے سے آپ آگے اپنی حکومت چلائیں گے. میں سمجھتا ہوں اس کے بعد پھر جام کمال صاحب نے سردار یار محمد رن صاحب کو میری اطلاع کے مطابق 2-3 دفعہ ان سے ملاقات کی ہے اور ایک کبھی کھانا وانا انہوں نے رکھا ہے، تو یہ بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہوگی. اور وہ اب میرے خیال میں ایک چاہ رہے ہیں کہ رپروشما ہو جائے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ in the wake of افغانستان کرائسس مجھے نہیں لگتا کہ بلوچستان کے اندر حکومت جو ہے وہ پلٹ جائے گی یا حکومت تبدیل ہو جائے گی، لیکن یہ کرائسس جو ہے جام کمال صاحب کو بہت کمزور کر گیا ہے اور جام کمال صاحب کی حکومت کے اس اعتماد کو جو پنڈی اسلام آباد تک میں موجود تھا وہاں بھی دراڑیں ڈال گیا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں مسئلہ ہے اور ابھی ڈیولپمنٹ کے مسائل ابھی بھی وہیں کے وہیں کھڑے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر افغانستان سے بلوچ انسرجنٹ یا ملیٹنٹ اگر وہ کارروائیاں اپنی جاری رکھتے ہیں اور وہاں سے کوئی اور ہمارے خلاف سازش ہوتی ہے تو پھر بلوچستان کے اندر اگر عوام ہے وہ اگر ڈسسیٹسفیکشن دکھاتی ہے اس پولیٹیکل ٹرموائل کے اندر تو وہ میرے خیال میں متعامل نہیں ہو سکتی، اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں اور پاکستان بھی نہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ جام کمال صاحب probably has learned the lesson. He is a very wise man
He's a very presentable man, and he is a multilingual man, and he is very well connected amongst different tribes. تو خان آف کلات جو ہیں وہ ان سے بھی رشتہ داری ہے. تو اب ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کارڈف کے اندر جو ناراض سردار ہیں اور ان سے رشتہ داری ہو سکتا ہے ان کو بھی بنانے میں کامیاب ہو جائیں. تو بہت کچھ پازیٹیو ہے, لیکن ایک ڈسسیٹسفیکشن کی جو لہر ہے وہ جام کمال صاحب کی حکومت کو کہیں نہ کہیں کمزور کر کے گئی ہے. جنرل صاحب کی طرف چلتی ہوں. جنرل صاحب, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو خطرہ تھا جام کمال صاحب پر وہ ٹل گیا ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی بھی برقرار ہے؟ خطرہ تو برقرار ہے, باوجود اس کے کہ جام کمال صاحب جو ہیں وہ جو ہم نے متعدد وہاں پہ وزیر اعلیٰ دیکھے ہیں ان میں میرا خیال ہے نسبتاً بہتر آدمی ہیں, اور خود بھی ان کی پرسنالٹی پہ کوئی ایسی ایلیگیشن وغیرہ نہیں ہے. مگر یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ فیور وغیرہ مانگتے ہیں, اس معاملے میں یہ اتنے اوپن نہ ہوں. اور وہ میں چونکہ بلوچستان میں کافی میں نے پوسٹنگز کی ہیں, میرا تجربہ یہ ہے کہ وہاں حکومت کے خلاف مسئلہ کھڑا کرنا کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں. جب بھی چاہیں آپ وہاں پہ لوگوں کو حکومت کے خلاف کھڑا کر سکتے ہیں. وہ کامیاب ہو نہ ہو, تھریٹ ڈیولپ ہو جاتی ہے, اس میں کچھ تو پیسہ لگانا پڑتا ہے, اور وہ عموماً کوئی نہ کوئی کوارٹر لگا دیتے ہیں. یا یہ کہ جو لوگ ہوتے ہیں وہاں پہ وزراء وغیرہ لوگ, ان میں کچھ کو ضرورت پڑتی ہے کہ عرصہ ہو گیا کسی نے کچھ دیا نہیں, تو وہ بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. تو یہ وہاں کا حال اچھا نہیں ہے, وہاں کی سیاست اتنی صاف نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ کوئی اصولوں کی بنیاد پہ ہی سارا معاملہ چل رہا ہے. جب پچھلی گورنمنٹ گئی تھی, اور آپ کو یاد ہوگا ثناء اللہ تحری یہ ادھر ہی بیٹھے رہتے تھے دبئی میں زیادہ تر, اور ان کے بھائی یہاں پیچھے نوکریاں بیچتے تھے, کوئی 3,500 کے قریب وہاں پہ جابس خالی پڑے ہوئے تھے, اور ان کے بھائی پیسے لے کے نوکریاں دیتے تھے. اس چیز کا لوگوں نے, جن لوگوں کو حصہ نہیں ملا, انہوں نے دوسری سائڈ سے پیسے لے کے تو ان کی الٹا کے رکھ دی گورنمنٹ. تو وہاں پہ یہ بڑی بدقسمتی ہے. اس میں جو ہمیشہ جو یہ کہا جاتا ہے, بات کی جاتی ہے کہ چلیں وہاں پہ بھی ان کے بھی اپنے ویک پوائنٹس تھے, فالٹ لائنز تھیں, لیکن اس میں جو کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں کوئی بھی کام اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں ہو سکتا. اس تاثر کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ نہیں, یہ اتنا نہیں. میں خود وہاں پوسٹ ہوا ہوں, جی او سی بھی رہا ہوں وہاں پہ. وہ ایسا نہیں ہے قطعاً. یہ جو سردار ہیں یہ اپنی مرضی سے آگے کوئی آپ سے بات چیت کرے, کچھ کرے, مانگے تو آپ کر دیں. ورنہ بعض اوقات مطلب میرے ہوتے ہوئے یہ ایک واقعہ ہوا تھا, وہ بھی جمالی خاندان کے آدمی تھے جو کہ اس میں تھے, تو اب ہم کچھ بھی نہیں کر سکے تھے. وہ نتیجہ یہ ہے کہ جو لوگوں کے اپنے ذاتی مفادات جب سامنے آ جاتے ہیں پھر وہ کسی کی نہیں سنتے. آپ کسی کا کیا بگاڑ سکتے ہیں وہاں؟ میں نے تو وہاں رہ کے دیکھا ہے, میں جی او سی تھا, میں نے 93 کے الیکشن بھی وہاں کروائے تھے جس میں محترمہ بے نظیر جیتی تھی. تو ہم تو کسی کو کوئی انفلوئنس وغیرہ کرنے کا کوئی کسی نے کہا بھی نہیں, کوئی ایسی انسٹرکشنز بھی نہیں تھی, اور کر بھی نہیں سکتے تھے, کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے مفادات کو سب سے زیادہ مقدم رکھتے ہیں, اور ان کے انڈیویجول مفادات ہیں, کیونکہ پارٹی بدلنے میں یا کسی کے ساتھ کولیشن بنانے میں ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. جب کوئی جیت جائے وہ فوراً اس کے ساتھ ملنے کے لیے کئی تیار ہو جاتے ہیں اپنے مفادات کے. تو چھوٹا صوبہ, تھوڑی آبادی ہے, وہاں ہینڈل کرنا نسبتاً آسان ہے. تو میں تو کبھی بھی وہاں کی سیاست سے مطمئن نہیں ہوا, کیونکہ اس میں مفادات کی سیاست بہت زیادہ ہے, باقی صوبوں کی نسبت زیادہ ہے. اور وہاں پہ اور کرپشن کا یہ عالم آپ دیکھیے کہ ذوالفقار مکسی اس وقت چیف منسٹر تھے, ان کو ہٹایا گیا. تو غلام اسحاق خان نے جب نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ برطرف کی تو مکسی صاحب جاتے جاتے اپنے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی 35 گاڑیاں ساتھ لے گئے. کسی کو پتہ ہی نہیں. ہمیں اس وقت پتہ چلا جب کہ وہ اپنے اگلے الیکشن کے لیے کیمپیننگ کر رہے تھے, تو ان کے چچا کے علاقے میں گئے تو چچا نے حملہ کروا دیا, 14 لوگ مارے گئے, کوئی 25-30 گاڑیاں جل گئیں. وہ انکوائری کی تو پتہ چلا وہ ساری اس کی چیف منسٹر ہاؤس کی گاڑیاں تھیں. ٹھیک, وہاں پہ کوئی مفادات کی سیاست ہے. ٹھیک, میں بالکل پروگرام کلوز کرنا مر صاحب کی طرف ہی چلتی ہوں. مر صاحب, آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ چلے مفادات کی سیاست تو میرا خیال ہے جنرلی ہر جگہ ہی ہوتی ہے, لیکن اس میں جو انفلوئنس کا تاثر دیا جاتا ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ اور پھر جام کمال صاحب کی پوزیشن, جس طرح ابھی اویس صاحب کہہ رہے ہیں ان کی کچھ ملاقاتیں ہوئیں, پنڈی اسلام آباد میں ہوئیں ملاقاتیں, اور اب وہ سیکیور نظر آ رہے ہیں, بیئرنگ ان مائنڈ بلوچستان کی جو سچویشن ہے بارڈر کے حوالے سے, افغانستان کے حوالے سے. دیکھیں, بدقسمتی سے بلوچستان اسمبلی لے لیں, بلوچستان کی گورنمنٹس لے لیں, یہاں اصولی سیاست کم ہوتی ہے, وصولی کی سیاست زیادہ ہوتی ہے.
और दूसरी बात ये कि जाम कमाल साहब को मॉरली एथिकली स्टेप डाउन कर जाना चाहिए। अगर आपकी के 9 वजीर और मुशीर इस्तीफा दे दें तो फिर आपके पास बचता क्या है? आप अभी तक खड़े हुए हैं, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ चुकी है। ये भी हैरान कुन बात है कि गवर्नर साहब असेंबली का इजलास नहीं बुला रहे, 1 महीना तो हो गया वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। फिर वैसे भी अगर आप देखें कि आपके लोग, आपकी आधी से ज्यादा लोग आपसे अलग हो गए हैं, उसकी जो भी वजह हो आप बता दें वो वजूहात। जो ब्लैकमेल कर रहा है उसका बता दें, जो दबाव डाल रहा है उसका बता दें, बट यू शुड स्टेप डाउन। अब तो शायद वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ये गवर्नर को एडवाइस नहीं कर सकते गालिबन, वरना तो आप समझते तो आप गवर्नर को एडवाइस कर दें। जो मुझे लगता है ये है कि शायद इस तरह का क्राइसिस जो है वो इतने अरसे कभी भी क्राइसिस लिंगर ऑन नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल कि जाम कमाल साहब को वजीर आला होना चाहिए या वजीर आला रहना चाहिए। उनके लिए सबसे बेहतर यही है, उसके रीजंस तलाश करें, उसको बता दें, फिर बाद में लोगों को बताएं कि क्यों आपके खिलाफ ये सब कुछ हुआ। लेकिन एज सिचुएशन स्टैंड नाउ, आई थिंक he should step down. He should step down. He doesn't. He's lost the moral authority. मज़ साहब का ये कहना है। लेकिन देखते हैं कि बलूचिस्तान में हालात किस तरफ जाते हैं, क्या वो स्टेप डाउन करते हैं या यही कंटिन्यू करेंगे और सिचुएशन कुछ बेहतर हो जाएगी। दैट रिमेन्स टू बी सीन। प्रोग्राम को क्लोज करना है। मज़ साहब आपका बहुत शुक्रिया, जनरल साहब आपका बहुत शुक्रिया, और अवैस साहब आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफ़िज़।